بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 5 کی اردو کی بک جو ہے اس کا سبق نمبر 13 کر رہے ہیں اور سبق کا نام ہے ہم پھول ایک چمن کے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی نظم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں نیچے چند باتیں ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، آپ کو اپنے وطن کی کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مجھے اپنے وطن کے موسم بہت پسند ہیں، اپنے ملک کے پہاڑ، ہریالی، دریا بہت پسند ہیں۔ اور دوسرا نیچے لکھا ہوا ہے کہ پرچم کسی قوم کی عزت اور احترام کی علامت کیسے ہوتا ہے۔ پرچم جو ہوتا ہے وہ ملک کا امتیازی نشان ہوتا ہے، تو اس لیے جو پرچم ہے وہ ہر قوم کی عزت اور احترام کی علامت ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ جو ہے وہ دیگر مذاہب اور اقلیتیں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ پاکستان میں اور بھی دوسرے مذہب کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو نمایاں کرتا ہے پاکستان میں یہ سفید رنگ۔ تو یہاں یہ دیکھیں اس نظم کے جو ہے پہلے پیج پر مینار پاکستان کی تصویر بنی ہوئی ہے اور یہاں بچہ ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم اس نے پکڑا ہوا ہے۔ پیج نمبر جو ہے 91 91 نمبر ہے اور 92 پر ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر جو ہے 92 ہے، 92 یہاں پر یہ نظم سٹارٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ نظم جو ہے صبا اختر نے لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں صبا کی جو ہے اختر ہے وہ اس کی شاعرہ ہے، اس نے اس کو نظم کا لکھا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم اس کے تلفظ سیکھیں گے۔ گلشن، گلستان، تنظیم، یقین، دمن۔ پرچم وطن کا ہم کو ہے جان سے بھی پیارا، آنکھوں کا ہے اجالا یہ چاند یہ ستارہ، جلوے ہمارے دل میں اس کی کرن کرن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ اس پہلے میں جو ہے وہ شاعرہ کہہ رہی ہیں پہلے بند کے اندر کہ پرچم جو ہے ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے وہ ہم سب کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور اس کا جو چاند ستارہ ہے وہ جو ہے ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، ہماری آنکھوں کا اجالا ہے، اور ہمارے وطن کا جو چپا چپا یعنی کہ کونا کونا ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بہت زیادہ روشنی ہے، اور ہمیں اپنا ملک جو ہے وہ اس طرح پیارا ہے جیسے کوئی باغ ہوتا ہے، جو جب ہم کسی باغ میں جائیں تو وہاں رنگ برنگے پھول دیکھ کر ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے اور ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنا ملک ایک باغ کی طرح بہت پسند ہے اور ہم سب اس کے پھول ہیں۔ آنے نہ دیں گے اپنے گلشن میں ہم خزاں کو، جنت بنائیں گے ہم اس پاک گلستان کو، رنگ دیں گے اپنے خون سے یہ راستے وطن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ یہ دوسرا بند ہے اور یہاں پر جو ہے شاعرہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا جو ملک ہے اس کو اس گلشن میں کبھی خزاں نہیں آنے دیں گے۔ گلشن یعنی کہ اپنے ملک کو اس نے باغ سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے باغ کے اندر پھول رنگ برنگے کھلے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارا جو ملک ہے وہ بہت ہی خوش رنگ خوبصورت ہے، اور اس ملک کو یہ ہم اتنی حفاظت کریں گے کہ ہم اس پر کبھی خزاں نہیں آنے دیں گے، یعنی کبھی کہ اس پر کسی دشمن کی میلی نظر نہیں پڑنے دیں گے، اور اس کو جنت کی طرح ہم بنا کر رکھیں گے، کیونکہ ہمیں اپنا ملک جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور اس کو اپنے ملک کو خوش و شاداب رکھنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو ہم وہ دے دیں گے۔ اور جب وطن جو ہے ہمارا ایک باغ ہے اور ہم اس کے سب پھول ہیں۔ یہاں پہ تیسرا اور آخری بند ہے کہ تنظیم اور یقین کی راہوں پہ ہم چلیں گے، آپس کے پیار ہی سے قائم سدا رہیں گے، جلوے نگر نگر کے نغمے دمن دمن کے، ہم پھول ایک چمن کے۔ یہاں پر تنظیم اور یقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو ترقی اور کامیابی کی راہیں ان پر بڑے یقین اور تنظیم کے ساتھ چلیں گے، اور آپس میں ہمارا پیار ہمیشہ مل جل کر ہمیشہ قائم رہے گا، اور ہم اپنے وطن کے جو نغمے ہیں جگہ جگہ ہر کونے میں گاتے جائیں گے کہ ہمارا وطن جو ہے، ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے اور ہم اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ترقی کے لیے گامزن رہیں گے، اور ہمارا جو وطن ہے وہ ایک باغ ہے اور ہم سب اس کے پھول ہیں۔ تو یہ جو ہے نظم لکھی تھی صبا اختر نے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھہریں اور بتائیں، آنکھوں کا اجالا کسے کہا گیا ہے؟ تو آنکھوں کا اجالا چاند اور ستارے کو کہا گیا ہے۔
یہاں یہ دیکھیں ہمارے ملک کے جو ہے مختلف لباس پہنے ہوئے یہاں بچوں نے اس نظم میں پکچر بنی ہوئی ہے، تصویر یہاں پر، اور یہاں ہم نے یہ سیکھا ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرچم بہت عزیز ہے، ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر کام کریں گے۔ صفحہ نمبر جو 93 ہے یہاں پر اس کی مشق شروع ہو گئی ہے، تو یہاں یہ نئے الفاظ ہیں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے یہ، یہاں الفاظ ہیں اور یہاں معنی ہے۔ چمن، چمن، باغ، نگر، شہر، قصبہ۔ دمن، پہاڑ کا دامن یا وادی۔ جلوہ، نظارہ۔ صدا، ہمیشہ۔ تنظیم، منظم جماعت یا نظام۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ جلوے نگر نگر کے اس پاک گلستاں کو، آپس کے پیار ہی سے، رنگ دیں گے اپنے خون سے، قائم سدا رہیں گے یہ چاند یہ ستارہ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کو ترتیب یعنی درست کر کے کالم ب میں مصرعوں کو لکھیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اجالا کا آنکھوں، یہاں پر بے ترتیب لفظوں کو آگے پیچھے کر کے لکھا گیا ہے جس کو ہم یہاں پر ترتیب سے لکھیں گے۔ آنکھوں کا ہے اجالا، یقین اور کین تنظیم، تنظیم اور یقین کی۔ دمن نغمے کے دمن، نغمے دمن دمن کے۔ وطن راستے یہ راستے وطن کے۔ ہم خزاں میں کو گلشن، گلشن میں ہم خزاں کو۔ سوال نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 94 کے اوپر 94 پہ کہ دیے ہوئے سوالوں کے جو ہیں جواب لکھیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے چمن کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے بنتا کہ چمن کے پھول جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، پہلے بند میں شاعر نے پرچم سے محبت کا اظہار کس طرح سے کیا ہے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے کہ پہلے بند میں شاعرہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا وطن اور اس کا پرچم بہت عزیز ہے، ہمیں اپنے ملک کا جھنڈا اپنی جان سے بھی پیارا ہے، اس پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ آنکھوں کی روشنی ہے اور ہمیں ہمارا ملک اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ سوال نمبر جو ہے وہ 3 ہے کہ سوال نمبر 3 ہے کہ شاعر نے نظم میں گلشن کسے کہا ہے اور کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے کہ اس نظم میں شاعر نے گلشن ہمارے ملک پاکستان کو کہا ہے کیونکہ جیسے باغ میں پھول محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح اس ملک پاکستان میں ہم لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ آخری بند میں شاعر نے کن راہوں پر چلنے کی بات کی ہے؟ سوال نمبر جو 4 ہے اس کا جواب یہ شاعر نے کہا ہے کہ ہمیں قائدین کے بتائے ہوئے اصولوں اتحاد، تنظیم، یقین پر چلنے کی بات کی گئی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ہم اپنے وطن کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو سوال نمبر جو ہے 5 اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بڑے خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے انجام دیں تو اس طرح ہم اپنے ملک جو ہے وہ جنت بنا سکتے ہیں۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ وطن سے محبت کے موضوع پر کوئی شعر یا نظم ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو آپ اس کے لیے کوئی نظم یا کوئی شعر جو ہے اس کو یاد کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، چاہے اسی نظم کو یاد کر لیں یا اسی نظم کا کوئی شعر یاد کر سکتے ہیں آپ۔ ہمیں بات چیت کر کے 2 ایسی تجاویز دیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ایکٹیویٹی ہے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپس میں اپنے بات چیت کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کیا ایسی باتیں یا تجاویز سوچی ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے۔ بات ہے کہ حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان لفظوں کے دو ہم آواز الفاظ بھی لکھیں گے۔ تو یہاں یہ حروف ہے، الفاظ ہے اور ہم آواز ہیں۔ پہلی مثال انہوں نے دے دی ہے لام پھے واو، تو اس کو ملا کر لکھنے سے پھول، اور اس کے جو ہم آواز ہیں بھول دھول۔ یہاں پہ ہے نون میم چے، تو اس کو سیدھا کر کے لکھیں تو چمن، اور چمن کے ہم آواز ہیں وطن امن۔ اس کے بعد ہے الف نون جیم، تو اس کو سیدھا کر کے لکھیں گے تو جان، اور جان کے جو ہم آواز ہیں شان آن مان۔ اس کے بعد ہے گاف نون رے، تو اس کو سیدھا کر کے لکھیں نگر، نگر کا ڈگر مگر اگر۔ رے الف پہ یہ الف، اس کو سیدھا کیا تو پیارا، تو پیارا کا ہم آواز بنے گا ستارہ ہمارا۔ صفحہ نمبر جو 95 ہے 95، یہاں پر قواعد یعنی گرامر کی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھتے ہیں کوسین، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ڈاکٹر کاشف خورشید صاحب، اردو کے استاد کو میں نے آج گاؤں میں دیکھا۔
ڈاکٹر رابعہ صاحبہ دانتوں کے مشہور ڈاکٹر سے میں نے علاج کے لیے رجوع کیا۔ تو اوپر جو دیے گئے ہیں جملوں میں کچھ الفاظ کوسین یعنی کہ بریکٹ میں لکھے گئے ہیں۔ کوسین کوس کی جمع ہے، کوس کے معنی ہے کمان۔ کوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں جو اصل عبارت کا لازمی حصہ نہیں ہوتے۔ انہیں جملہ متعارضہ کہتے ہیں۔ جملہ متعارضہ کی علامت بریکٹ کوسین یعنی جملہ متعارضہ کو عام عبارت سے الگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ درجہ ذیل جملوں میں سے مناسب جگہ پر کوسین لگائیں گے ہم یہاں پر۔ تو یہاں پہلے لکھا گیا ہے کہ احمد علی ایک نامور شاعر آج ہمارے اسکول تشریف لائے۔ تو یہاں پر یہ احمد علی سے یہاں اور یہاں پر یہ کوسین بن جائیں گی احمد علی۔ ہم نے وادی مری پہاڑوں کی ملکہ کی سیر کی۔ تو یہاں یہ پہاڑوں کی ملکہ۔ اور اس کے بعد ہے شہریار احمد اور دانیال احمد دو ذہین طالب علموں نے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ تو یہاں دیکھیں یہ دو ذہین طالب علموں۔ نسیم حجازی اصل نام محمد شریف اردو کے معروف ناول نگار ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یہاں سے اصل نام محمد شریف کو کوسین میں کر دیں گے۔ اس کے دیے ہوئے اشعار درست تلفظ لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب بھی دیں گے۔ میری عزت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، میرا پیارا وطن۔ اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ تو یہ جو ہے شاعری نظم جو ہے سیماب اکبر آبادی نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے سوال جو ہے ان اشعار میں سے 4 ہم آواز جو ہیں ان کی الفاظ کی جوڑیاں بنانی ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیں جی، یہاں اس کے اندر بھی ہیں جواں، رواں، وادیاں، کہاں، عزت، عظمت، دولت، جنت۔ دوسرا سوال ہے کہ ان اشعار میں کن جگہوں کا ذکر کیا گیا؟ تو ان اشعار میں جنگل، وادیاں، پہاڑ، باغ، میدان، چشمے، اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان اشعار کے مطابق ہمارا وطن ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ان اشعار کے مطابق جو ہے ہمارا وطن ہمارے لیے عزت، عظمت، دولت، جنت ہے۔ نیچے دیکھیں یہاں پر محاورات ہیں۔ دیا ہوا جملہ غور سے پڑھیں۔ حامد سے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے خالد کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو پاپڑ بیلنا سے مراد ہے مصیبت برداشت کرنا۔ پاپڑ بیلنا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاپڑ بیلنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے۔ تو ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوں محاورے کہلاتے ہیں۔ 10 سوال ہے کہ دیے ہوئے محاورات کے معنی لکھیں گے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر ہے پہلا الو بنانا، جان پر کھیلنا، 4 چاند لگانا، مگرمچھ کے آنسو بہانا، آسمان سے باتیں کرنا۔ پہلا یہاں پر ہے کہ الو بنانا کا معنی ہے بیوقوف بنانا، دکاندار نے گاہک کو الو بنا دیا۔ نمبر 2 ہے جان پر کھیلنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اس کا معنی ہے پاک فوج نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کا دفاع کیا۔ تیسرا ہے کہ 4 چاند لگانا یعنی کہ رونق لگا دینا، احمد نے اپنی باتوں سے محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ نمبر 4 ہے مگرمچھ کے آنسو بہانا یعنی دکھاوے کے آنسو جو ہیں ان کو بہانا، مگرمچھ کے آنسو نہ بہاؤ تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ 5 ہے آسمان سے باتیں کرنا یعنی مہنگائی ہو جانا، آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ مثال میں دیے ہوئے جو ہندسوں کو ہے ہم عددی ترتیب میں بدلیں گے اور خالی جگہ پر کریں گے۔ تو پہلی جو ہے وہ اگزامپل انہوں نے دے دی ہے کہ احمد دوڑ میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے جماعت میں تیسری کرسی پر نوید بیٹھتا ہے، یہاں ہم لکھیں گے تیسری کرسی پر نوید بیٹھتا ہے۔ گلی میں 5واں گھر عبداللہ کا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے 5واں۔ اس کے بعد ہے ہفتے کے 7ویں۔ اس کے بعد ہے
ہم نے 11ویں روزے سب کی افطاری کروائی. 11 کو ہم 11ویں کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 12. 12 لکھا ہوا ہے میں نے آج 12ویں پارے کی تلاوت کی. تو یہاں ہم 12 کو 12ویں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں نمونہ ہدایت نامہ، یعنی کہ آپ کو باغ میں داخل ہوتے وقت درجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. پوری آستین کا لباس پہنیں، پھول پتے توڑنے سے گریز کریں، باغ میں جانور ہرگز نہ لائیں اور باغ میں کوڑا کرکٹ اور گندگی نہ پھیلائیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے. 12واں ہے کہ لائبریری میں بیٹھنے کے لیے 5 نکات پر مشتمل ایک ہدایت نامہ کریں اور اپنے اسکول کی لائبریری کے دروازے پر آویزاں کریں کہ لائبریری میں جو ہے یہ جیسے یہ ہدایت نامہ ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے ہدایت نامہ کہ لائبریری میں بیٹھنے کے کیا اصول ہوتے ہیں اور کس طرح بیٹھنا چاہیے. کا ایک آپ کو مثال دی گئی ہے کہ کس طرح کسی کو دعوت دینی ہو تو لکھا جاتا ہے. عزیز دوست، یہاں پر اپنے دوست کا نام لکھیں گے، السلام علیکم لکھیں گے. اس کے بعد میری سالگرہ کی تقریب بروز جمعہ منعقد ہو رہی ہے. اس خوشی کے موقع پر آپ کی شرکت میرے لیے عزت کا باعث ہوگی. تشریف لا کر محفل کی رونق دوبالا کریں. یہاں پر جو ہے لڑکے عزیز دوست لکھیں گے اور لڑکیاں بھی عزیز دوست لکھ کر اپنی دوست کا نام لکھیں گی. باقی اسی طرح لکھا جائے گا سارا عبارت کو. اور یہاں پروگرام انشاءاللہ یہاں پر آپ تاریخ لکھیں گے، وقت لکھیں گے اور جگہ لکھیں گے جہاں پر یہ پروگرام منعقد ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر پابندی وقت اچھے لوگوں کا شیوا ہے اور یہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیں گے، یہاں دوست کا نام اور یہاں اپنا نام آ جائے گا. تو یہ جو ہے دعوت نامہ کا ایک آپ کو نمونہ دیا گیا کہ کس طرح آپ کسی کو دعوت دیں گے. تو یہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے. سوال ہے کہ ایک دعوت نامہ تیار کریں، اپنے دوست کو اپنی سالگرہ میں شرکت کی دعوت دیں. اسی کو دیکھ کر ایک دعوت نامہ آپ لکھیں گے.